آواز آپ سب کو صحیح آ رہی ہے؟ جی السلام صحیح آ رہی علیکم۔ ہے۔ جی میم۔ جی الحمدللہ۔ جی صحیح آ رہی ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسانیاں پیدا کریں ہم سب کے لیے۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ شروع میں ضرور میرے ہر کورس کے اندر کوئی نہ کوئی ایشوز آتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹر ہوتا ہے کہ ان مشکلات سے گزر کے، کیونکہ میں نے پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اور قرآن کے ساتھ جب کوئی جڑتا ہے تو وہ اس کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جو بھی میرے اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، کیونکہ وہ تو خود اس قرآن کو مانتا ہے کہ سچ اور حق ہے، اور اس سے جو جڑ جاتا ہے پھر اس کو ہلانا جو ہے وہ اللہ کے راستے سے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ پوری کوشش کرتا ہے کسی بھی طرح سے کہ لوگوں کو قرآن سے نہ جوڑے، اور پوری ایک فوج کو بٹھا دیتا ہے اس شخص کے خلاف جو کہ قرآن سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کہ اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں تاکہ لوگ اس چیز سے بھاگ جائیں۔ تو یہ آپ کا اور میرا دونوں کا ٹیسٹ ہوگا۔ آپ لوگوں نے انشاءاللہ ثابت قدمی کے ساتھ اس کے اوپر رہنا ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ آزمائش ہے اس میں سے یہ گزر کے ہم اس راستے کے اوپر چل سکیں۔ قرآن مجید، میں نے جیسے کہ کہا، بہت سارے مجھ سے مسلسل یہ سوالات کر رہے تھے کہ کون سی کتاب ہم نے پڑھنی ہے اور ہمیں کتاب کا نام بتا دیں تاکہ ہم وہ کتاب لے سکیں۔ تو کوئی بھی کتاب نہیں، میں نے آپ سب کو کہا کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہوگا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ ہمارا جو مقصد ہے اس کورس کو کرنے کا وہ یہی ہے کہ اس قرآن کو ہم اس طرح سے سمجھ سکیں جس طرح ہم اپنی کوئی زبان میں کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اسی طرح سے سمجھ میں آئے اور ہمارے دل پہ اثر انداز ہو، اور ہمیں جو ہے ہمارے دل کے اندر اترے اور ہمیں راہ راست کے اوپر لے آئے۔ اور ہم جب اس کو پڑھیں تو ہمارے ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہو، اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ ہمارے پچھلے دن سے بہتر ہوں، اور ہماری زندگی میں ہمیں معلوم ہو، لوگوں کو ہمیں دیکھ کے یا ہم سے مل کے کہ یہ ایمان والے یا قرآن والے یا دین والے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہماری زبان تو الفاظ بول رہی ہے لیکن ہمارا اندر جو ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ ہمیں انشاءاللہ تعالی اپنے اندر اور باہر کو ایک جیسا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ایڈ کر لیں۔ جی تو اسی کوشش کے اندر ہمیں رہنا ہے۔ اب قرآن مجید جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم لوگ جب اس قرآن کو پڑھیں گے تو اس قرآن مجید کے اندر صرف ہمیں 3 طرح کے الفاظ ملیں گے۔ اگر میں آپ کو کہوں گی نا کہ اس قرآن کو کالمز کے اندر بانٹ دو تو کہا جاتا ہے نا جی بہت جی گرامر پڑھنی ہے، گرامر پڑھنی ہے، آپ سب بار بار یہ سوال کر رہے تھے۔ تو اس کے اندر صرف قرآن، پورے قرآن کے اندر آپ کو صرف 3 طرح کے الفاظ ملیں گے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اسم۔ ہم سب نے پڑھا جو ہے اسم کیا ہوتا ہے؟ ناؤن، جس کو ہم نام کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا اس کے اندر فعل لفظ، جس کو ہم ورب کہتے ہیں۔ ایک ہو گیا نیمنگ ورڈ، نام، ایک ہو گیا ایکشن ورڈ جس میں ہمیں کوئی کام کا پتہ چلے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہیں جو کہ ان دو کو آپس میں
ملانے کا کام کرتے ہیں، جس کو ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں۔ سب نے یہ چیزیں بچپن میں پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز اس کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ تو آپ کو جیسے کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے حروف ہوں گے جو کہ ان کو آپس میں نام اور کام کو آپس میں ملائیں گے۔ اس کے بعد جو ہیں وہ آپ دیکھ کے پہچان لوگے، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے جس کے اندر ایکشن ہو یا کام ہو، وہ الفاظ جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، فعل الفاظ، یعنی کہ جس کے اندر کوئی کام ہو۔ اور یہ تو ہم نے بالکل 1 2 3 کلاس میں پڑھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ صرف نام ہوتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں، اسم۔ تو یہ ٹوٹل 3 چیزیں ہیں جو ہمارے اس کورس میں ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کے اندر کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ یعنی کہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ہمیں لگتا ہے کتنا مشکل سا قرآن ہے، لیکن جب ہم اس کو کھولیں گے تو آپ کو صرف ان کے اندر یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ ان کو ہم نے پہچان کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ قرآن تو بہت ہی آسان ہے، یعنی کہ اس قرآن کے اندر ہر چیز آسان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہے کوئی اس کو سیکھنے والا؟ تو کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے کوئی مشکل سی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ واقعی ہی بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی چھوٹی سی اس کے اندر ہمارے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں نا، جن کو ہم دیکھ کے فوراً پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے جو ہم اس کے اندر دیکھنے لگے ہیں وہ کیا نام ہے یا کام ہے یا اس کے اندر یہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی نشانیوں کے ساتھ سب کچھ رکھ دیا ہے۔ تو اب اس کو جو ہے ہمیں ان نشانیوں کو انشاءاللہ تعالی آج ہم سیکھیں گے یا دیکھیں گے کہ وہ کیا نشانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہم الفاظ کو پہچان سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے ان نشانیوں کو سیکھنا ہے کہ جن کو دیکھتے ساتھ ہی ہم بتا سکیں گے کہ یہ لفظ جو ہے اسم ہے، یعنی کہ نام ہے، یا یہ لفظ فعل ہے جس کو ہم ورب کہتے ہیں، یا کام یا ایکشن ورڈ ہے، یا یہ لفظ جو ہے یہ چھوٹا سا ایک حرف ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جس کے بغیر جملہ نامکمل ہے اور ہمیں پوری طرح سے سمجھ نہیں آتا۔ تو اس چیز کو ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کے اندر تلاش کرنا ہے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ ان کے اندر چھوٹی چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی ہیں۔ ایک اور بہت انٹرسٹنگ سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید میں لکھنے کا ایک انداز ہے کہ الفاظ کو جوڑ کے لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو دیکھنے میں ہمیں ایک لفظ لگ رہا ہے اس میں 2 3 4 5 6 سم ٹائمز ہمیں 8 الفاظ بھی آپس میں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ ایک بڑا سا مشکل سا لفظ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم ان الفاظ کو توڑ توڑ کے علیحدہ کرتے ہیں تو وہ ایک پورا جملہ بن جاتا ہے۔ دیکھنے میں آپ کو جو ایک لفظ لگے گا نا وہ ایک پورا سنٹینس ہوگا، یعنی کہ ہمیں ایک اکیلا چھوٹا سا لفظ جو نظر آ رہا ہے، اور یہی اس قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اس لفظوں کو جملوں کو لفظوں کے اندر سمو دیا ہے، یعنی کہ ہمیں ایک لفظ دکھ رہا ہے، جب ہم اسے کھولیں گے دیکھیں گے تو وہ 8 الفاظ کا مجموعہ ہوگا، یا 6 الفاظ کا مجموعہ ہوگا، یا 4 الفاظ کا مجموعہ ہوگا، لیکن وہ جب پورا بڑا ہم دیکھ رہے ہوں گے تو ہمیں لگے گا کتنا مشکل سا لفظ ہے، لیکن جب ہم اس کی تہ کے اندر پہنچیں گے، جب ہم ایک دفعہ سیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو بہت ہی آسان سا لفظ ہے۔ تو اب اس لفظ کے اندر ایک چھوٹا سا جو ہے نا لفظ چھپ کے بیٹھا ہوگا۔ بچپن میں ہم لوگوں نے بہت کھیلا ہوا ہے، آپ نے بھی کھیلا ہوگا سب نے، ہم جگسو پزل کیا کرتے تھے۔ ایک لفظ ہوتا تھا، یعنی کہ ایک پکچر ہوتی تھی، اس کے بہت سارے ٹکڑے کیے ہوتے تھے اور اس کو ایک ڈبے میں رکھ دیا جاتا تھا،
اور ہم اس کو جوڑتے تھے اس طریقے سے کہ وہ ایک پوری پکچر جو ہے وہ بن جائے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ لفظ کیا، یعنی کہ تصویر کیا ہے، کیا یہ کوئی سینری ہے، یہ کوئی گھر ہے، کوئی پھل ہے یا کوئی پھول ہے، یعنی کہ اس سے پہلے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا۔ یہاں ہم نے اس سے بالکل برعکس کام کرنا ہے، یہاں پہ بہت سارے لفظ جوڑ کے رکھ دیے گئے ہیں اور ہم نے ان کو پہچان پہچان کے علیحدہ کرنا ہے، اور جیسے ہم علیحدہ کرتے جائیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھو گے کہ چھپا ہوا ایک لفظ آپ کو ملے گا جو کہ 3 حرفی لفظ ہوگا، یعنی کہ ہم جب اس کو دیکھیں گے تو وہ ہمیں ایک ورڈ لگ رہا ہوگا، لیکن جب ہم اس کو توڑیں گے تو وہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ورڈز کے ساتھ اس کے اندر ایک خاص 3 حرف کا لفظ ہوگا، جس کو ہم اردو میں مادہ کہیں گے۔ یہ آپ جو بچے پڑھ رہے ہیں یا جن کا تھوڑا سا کوئی تفسیر سنتے ہیں یا کچھ، تو یہ بہت آپ کو ملتا ہے، بار بار وہ کہتے ہیں جس لفظ کا مادہ کیا ہے یا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے۔ تو روٹ ورڈ اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انگلش میں ہم اس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں، مادہ کہتے ہیں۔ اب روٹ ورڈ کو اگر ہم دیکھیں تو ورڈ کا ایک روٹ، ٹھیک ہے، روٹ کسے کہتے ہیں، کوئی ایک پلانٹ ہوتا ہے، ایک کوئی درخت ہوتا ہے، اس کی ایک جڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو درخت ہوتا ہے بہت ہیوج درخت، اس پہ پھل لگے ہیں، پھول لگے ہیں، پتے لگے ہیں، بہت بڑا سا، کوئی 100 سال پرانا درخت ہے، کوئی 20 سال پرانا درخت ہے، ہیوج درخت ہے، یا کوئی پھلدار درخت ہے، یا کوئی چھوٹا سا پودا ہے، تو ان سب کے آپ کو پتہ ہے کہ زمین کے نیچے ایک روٹ ہوتی ہے، ایک جڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پورا پودا اس جڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ آف سیزن میں آپ سب جانتے ہو گھروں میں لوگوں کے عموماً گلاب لگا ہوا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں جب سیزن آف ہوتا ہے تو ہم اس کو بالکل زمین تک کاٹ دیتے ہیں، اور ٹائم کے ساتھ آپ دیکھتے ہو کہ وہ پہلے سے زیادہ بہتر اور خوبصورت پودا دوبارہ سے نکلتا ہے اور اس پہ پھر بہترین پھول نکلتے ہیں۔ لیکن ہم نے پورا کا پورا پودا کاٹ دیا، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا اور اس میں دوبارہ سے وہ ری گرو ہو گیا، اور اس کے اوپر دوبارہ سے اسی طرح پھل پھول پتے سب کچھ نکل آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جڑیں جو تھیں وہ اس کے اندر موجود تھیں، ان کی جڑوں کے اوپر وہ پورا پودا کھڑا ہوا تھا۔ لیکن اگر ایک بہت بڑے درخت کی میں مٹی کھود کے نیچے سے جڑیں نکال دوں تو اب یہ درخت قائم نہیں رہ سکتا، اب کچھ دنوں کے اندر یہ مرجھائے گا اور پورا کا پورا درخت جو ہے وہ گر کے زمین پہ گر جائے گا، کیونکہ اس کی روٹس ختم ہو گئیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر بنتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں، عمارات بنتی ہیں، کئی کئی 100 منزلہ اب تو عمارات بننی شروع ہو گئی ہیں، فلیٹس بنتے ہیں، تو ان کے نیچے ایک بیس بنتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بنیاد بنتی ہے، بہت گہرا زمین کھودی جاتی ہے، اور جتنی بڑی بلڈنگ بننی ہے اتنی گہری بنیاد کھودی جاتی ہے، اور اس بنیاد کو بہت مضبوط بنایا جاتا ہے، اس کے اندر بہت کانکریٹ، سیمٹ، پتھری، بڑا کچھ اندر ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اس گھر کو یا اس بلڈنگ کو تیار کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈائریکٹ زمین کے اوپر ہم ایک گھر کو کھڑا کر دیں، اگر ایسا کیا بھی جائے گا تو کیا ہوگا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر جب آندھی طوفان سیلاب آئے گا تو وہ گھر زمین پہ گر جائے گا، یعنی کہ اس کی بیس نہیں ہے، اس کی روٹ نہیں ہے، تو وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے ہمارے الفاظ کے اندر چھپے ہوئے چھوٹی چھوٹی سی 3 حرف کی روٹس ہوتی ہیں، ان کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ تو اس کا بیسیکلی جو ترجمہ اس ورڈ کا ہوتا ہے وہ اس روٹ کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو کچھ الفاظ لکھ کے دیتی ہوں، آپ دیکھو گے کہ سب کے سب جو ہیں یہ 3 حرفی مادے ہیں، یعنی کہ ہمارا لفظ ہے علم، آپ دیکھو گے جتنے بھی ہمارے اردو کے میں لفظ لکھنے لگی ہوں، اور علم، قتل، رحم، 3 حرفی مادے ہیں، یعنی کہ ہمارا لفظ ہے علم، قتل، رحم، 3 حرفی مادے ہیں، یعنی کہ ہمارا لفظ ہے علم، قتل، رحم، 3 حرفی مادے ہیں، یعنی کہ ہمارا لفظ ہے علم، قتل، رحم، 3 حرفی مادے ہیں، یعنی کہ ہمارا لفظ ہے علم، قتل، رحم، 3 حرفی مادے ہیں، یعنی کہ ہمارا لفظ ہے علم، قتل، رحم، 3 حرفی مادے ہیں، یعنی کہ ہمارا لفظ ہے علم، قتل، رحم، 3 حرفی مادے ہیں، یعنی کہ ہمارا لفظ ہے علم، قتل، رحم، 3 حرفی مادے ہیں، یعنی کہ ہمارا لفظ ہے علم، قتل، رحم، 3 حرفی مادے ہیں، یعنی کہ ہمارا لفظ ہے علم، قتل، رحم، 3 حرفی مادے ہیں، یعنی کہ ہمارا لفظ ہے علم، قتل، رحم، 3 حرفی مادے ہیں، یعنی کہ ہمارا
نرم اور سما سننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ضرب لگانا. تو اس طرح کے میں جتنے بھی الفاظ لے لوں گی آپ دیکھ رہے ہو سب کے سب 3 حرف سے مل کے بنے ہیں. تو یہ ہے وہ جڑ، یہ ہے وہ بیس جو کہ آپ جب کہو گے علم تو آپ کو پتہ ہے علم کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. آپ کہو گے قتل تو قتل کا مطلب آپ کو پتہ ہے، رحم کا مطلب پتہ ہے، ضرب لگانے کا مطلب پتہ ہے. یہ وہ سب بیسک روٹ ورڈز ہیں جو کہ لفظ کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ان کو بھی ہم قرآن مجید کے اوپر دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس میں پھر ہم کچھ اضافی لیٹرز ایڈ کریں گے جس سے اس ایک روٹ سے پھر کئی الفاظ بن سکتے ہیں. مثلا علم کو ہم لے لیتے ہیں تو ایک تو علم خود ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اردو میں بھی آتا ہے، عربی میں بھی آتا ہے. پھر اسی میں ایک الف کا اضافہ کر کے اس کو بنا دوں گی عالم. اب عالم کون ہے؟ علم والا، جس کے پاس علم ہے. پھر میں کہہ دوں گی معلوم. اب معلوم کون ہوتا ہے؟ جس کو معلوم ہو، یعنی کہ جس کو علم ہو. آپ عفیفہ جو ہے وہ باہر سڑک پہ جا رہی تھی تو اس نے ایک حادثہ دیکھا، اور اب جو اس کی بہن گھر کے اندر موجود تھی اس کو اس کے بارے میں بالکل کوئی علم نہیں تھا. جب وہ گھر پہنچی اس نے اس کو ساری تفصیل سے بتایا کہ میں آج جا رہی تھی اور میں نے رستے میں ایک ایکسیڈنٹ دیکھا. تو اب کیا ہوا کہ اس نے اس کے بارے میں جب اس کو تعلیم دے دی، یعنی کہ علم دے دیا، تو اس کو معلوم ہو گیا. تو یعنی کہ علم دینے سے اس کو معلوم ہو گیا. تو آپ نے دیکھا اس میں بھی علم کا تعلق ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں تعلیم، وہ علم جو ہم اسکول میں جا کے پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب اس کے اندر بھی آپ غور کرو تو عین لام میم موجود ہے. معلوم کے اندر بھی عین لام میم موجود ہے. عالم کے اندر بھی موجود ہے. پھر ہمارے اور بھی اس سے بہت ریلیٹڈ ورڈز ہم بنا سکتے ہیں. معلم، معلم کون ہوتا ہے؟ علم کو دینے والا، لیکن مذکر استاد. اور اسی طرح معلمہ بھی کہتے ہیں ہم، یعنی کہ مؤنث جو استاد ہوتی ہیں ان کو عربی میں معلمہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھو گے علم موجود ہے، علم موجود ہے. تو اب یہ تمام الفاظ، ابھی مزید میں آپ کو بہت سے لفظ بتا سکتی ہوں، یہ علم کے روٹ ورڈ سے بنے ہوئے ہیں. تو اب اس کے اندر علم کا معنی ضرور آئے گا، ٹھیک ہے. علم خود، علم جاننے والا عالم، اور جس کو علم دیا جائے اس کو معلوم ہوا، اور وہ علم جو سکھایا جاتا ہے وہ تعلیم، اور معلم اس علم کو سکھانے والا، معلمہ اس علم کو سکھانے والی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اور بھی بے انتہا الفاظ میں اس علم سے نکال سکتی ہوں. تو اب ان سب کے اندر ایک روٹ موجود ہے علم کی. تو ہم جب اس روٹ تک پہنچتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹکلی اس لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ کرنا آ جاتا ہے. تو بہت ہی آسان سی بات ہے. اب ہم آج سب سے پہلے، اچھا چھوٹی سی میں اور مزید بتا دوں کہ ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ 3 ہی طرح کے الفاظ ہیں پورے قرآن مجید کے اندر، یا وہ حروف ہیں چھوٹے چھوٹے، یا وہ فعل الفاظ ہیں، یا وہ اسم الفاظ ہیں یعنی کہ نام ہیں. اسی طرح سے ان کے اندر چھپے ہوئے کچھ روٹس ہوں گے جن کو ہم نے تلاش کرنا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا یہ بھی ہم بچپن میں بہت کرتے تھے، ابھی بھی کئی دفعہ میں کرتی ہوں. انگلش اخبار کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈبہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس ڈبے کے اندر اے بی سی، بہت اس پورے ڈبے کے اندر اے بی سی لکھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر سے ہم نے الفاظ خود تلاش کرنے ہوتے ہیں. آپ لوگوں میں سے اکثر نے یہ شاید بچپن میں کیا ہو، ایسی بکس بھی ملا کرتی تھی جس کے اندر سے اب وہ اے بی سی بس پورے ڈبے میں لکھی ہے، اس کے اندر ہم نے لفظوں کو ڈھونڈنا ہے کہ بیچ میں کہیں پہ اینڈ لکھا ہوا ہے، کہیں بیکاز لکھا ہوا ہے، کہیں کوئی سسٹر لکھا ہوا ہے، کہیں پہ کچھ بھی لکھا ہوا ہے. تو وہ اب ان کے اندر سے ہمیں خود تلاش کرنا ہوتا تھا، لفظوں کو ڈھونڈنا ہوتا تھا. کوئی سائیڈ ویز جا رہے ہوتے تھے، کوئی اوپر سے نیچے آ رہے ہوتے تھے، کوئی بیچ میں، کوئی سائیڈ پہ. تو اسی طرح سے یہ جو لفظ ہمیں ملا کرے گا اس کے ہم نے روٹ تک پہنچنا ہے،
اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سا کام ہے. جب ایک دفعہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کی آنکھوں سے پہلے تو ہم لکھ لکھ کے کریں گے، لیکن ایک دفعہ جب آپ کو آ جائے گا تو آپ دیکھو گے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ساتھ اس لفظ کو بتا سکو گے کہ یہ کتنے الفاظ اس کے اندر ایکسٹرا ڈلے ہوئے ہیں اور اس میں سے روٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسی آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی تو آپ کو جو ہے خود ہی روٹ تک پہنچو گے، اور روٹ پہ پہنچنے کے ساتھ ہی آپ اس کے میننگ تک بھی پہنچ جاؤ گے. اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اسم کی نشانی ہے تو آپ نے اس کا ترجمہ نام کے طور پہ کرنا ہے. ایک ہی روٹ ورڈ ہے، اس کے دو مختلف ورڈز ہیں. ایک میں وہ آپ کو اسم کی نشانی نظر آئے گی تو اسی روٹ ورڈ کو آپ نے نام کے طور پہ بولنا ہے، اور وہی روٹ ورڈ آپ کو نظر آئے گا اگر فعل کی نشانیوں کے ساتھ تو اسی روٹ ورڈ کا ترجمہ اب ہم نے ایکشن کے طور پہ، ایکشن ورڈ کے طور پہ، ڈوئنگ ورڈ کے طور پہ، یا ورب کے طور پہ، یا فعل کے طور پہ ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. اور یہ آپ کو تھوڑے ہی دنوں کی پریکٹس سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. تو اس کے علاوہ کل ملا کے 2 طرح کے جملے ہیں پورے قرآن میں، جس میں نے کہا الفاظ کی 3 طرح کے الفاظ ہیں اور 2 طرح کے جملے ہیں. یعنی کہ جو جملے ہیں قرآن کے اندر وہ صرف 2 ہی طرح کے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو جملے ہیں وہ آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی، وہ بھی آپ نشانیوں سے دیکھو گے. جس طرح میں نے کہا 2 ہی طرح کے ورڈز ہیں تو 2 ہی طرح کے جملے ہیں. یعنی کہ حروف کو اگر میں ایک طرف رکھ دوں تو یا نام ہے یا کام ہے. تو جس جملے کے شروع میں اسم لکھا ہوا ہے اب ہم اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ، یعنی کہ اب وہ جملہ اسم والا ہے، یعنی کہ اسم سے شروع ہو رہا تو جملہ اسمیہ. وہی جملہ اگر فعل سے شروع ہوا یعنی کہ اس کا پہلا لفظ فعل ہے تو میں کہوں گی یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل سے فعلیہ. ٹھیک ہے، جملہ کیا ہے؟ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ. تو صرف کل ملا کے 2 طرح کے جملے ہیں، یا وہ جملہ اسمی ہے یا وہ جملہ فعلیہ ہے. اب اس میں آپ کو اگر لفظوں کی پہچان جس دن ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو پہچاننا مشکل تو نہیں ہوگا. مثلا میں سورۃ الفاتحہ کی بات کر لیتی ہوں. آپ کو میں نے کہا تھا قرآن آپ کے پاس ہو، کہ آپ لوگوں کے پاس کھلے ہوئے ہیں قرآن؟ جی جی میم. میم. جی، تو جی ہم میم. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جو شروع ہو رہی ہے وہ کس سے ہو رہی ہے؟ الحمدو. ٹھیک ہے، اچھا اب کیونکہ ہم نے پہچان ابھی نہیں سیکھی تو اب سب سے پہلی پہچان جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ اب ہم اسم کی پہچان سے شروع کرتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے ہم اسم کی کچھ پہچان سیکھ لیتے ہیں. اسم کی پہچان یہ بھی آپ لوگ سب نے پڑھا ہوا ہے، کوئی نئی بات آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اسم کی جو سب سے پہلی پہچان ہے نا وہ یہ ہے کہ لفظ کے شروع میں ال لگا ہوگا. ال آپ دیکھ رہے ہو، ایک الف ہے اور ایک لام ہے. ٹھیک ہے، اور لام جو ہے اس کے اوپر ساکن ہے. تو خیر وہ کبھی ساکن نہیں بھی ہوتا، بس ال آپ کو غور کرنا ہے. یعنی کہ جس لفظ کے شروع میں ال لگا ہوا ہے، اور یہ ال جو ہوتا ہے اس کے اوپر حرکات آپ کو اکثر نظر نہیں آتی. جو اس کی پہلا لیٹر ہے نا اس پہ تو کبھی بھی حرکت نہیں ہوگی، ہم ابھی دیکھنے لگے ہیں. اور لام پہ آپ کو کبھی تو حرکت نظر آئے گی اور کبھی حرکت نظر نہیں آئے گی. تو ابھی حرکات کے بارے میں ہم نہیں غور کرتے، اب ہمیں صرف ال کو ڈھونڈنا ہے. یعنی کہ جس لفظ کے بھی شروع میں ال لگی ہوئی ہے آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ لفظ اسم لفظ ہے، نہ یہ لفظ فعل ہے، نہ یہ لفظ جو ہے یہ حرف ہے، بلکہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں ال لگی آپ کو نظر آئے گی وہ تمام الفاظ اسم الفاظ ہیں. اب جیسی آپ اس ال کو شروع میں دیکھو گے تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ لفظ اسم ہے. میں نے آپ کو کہا نا 1 2 3 4 لفظ جوڑ کے آئے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی جو یہ ال ہے یہ اس لفظ کا حصہ نہیں ہے. یہ جو ال ہے یہ بیسیکلی جو ہم انگلش میں ورڈ دا یوز کرتے ہیں نا، دا،
بالکل یہ ال جو ہے عربی میں عربی کا د ہے، اور د ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ د کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بچہ ہاتھ کھڑا کرے گا مجھے بتانے کے لیے، اور میری بات بہت دھیان سے سنیں کہ جو پرانے بچے ہیں وہ بالکل ہاتھ نہیں کھڑا کریں گے۔ جو بچے اس کلاس میں ایز اے ریویژن کے طور پہ آئے ہیں، میں جتنے بھی سوالات کروں گی کوئی بھی میری دوسری کلاس کا بچہ اس میں ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ صرف جو میرے نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کویسچنز ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر اس کلاس میں بیٹھنا ہے تو ایز اے لسنر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے اس میں کویسچنز نہیں کرنے یا جوابات نہیں دینے۔ جی نادیہ بابر، آپ کا سب سے پہلے ہاتھ کھڑا ہوا تھا۔ د کیا ہوتا ہے انگلش میں، اس کا کیا استعمال ہے؟ جی مس، یہ پراپر ناؤن کی فارم میں آتا ہے، یہ کوئی بالکل خاص بات ہم کوئی بھی اسم انگلش کا اسم یعنی کہ ناؤن لکھتے ہیں تو اس کو ہم دو طرح سے لکھتے ہیں۔ ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے اے بوائے یا دا بوائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دونوں طرح سے یہ لکھا جاتا ہے، اے پینسل یا اے پینسل، پینسل بھی ایک نام ہے، دا پینسل۔ اب اس میں فرق کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی نام کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ آپ کا کامن ناؤن ہوتا ہے، یعنی کہ نکرہ اسم ہوتا ہے۔ بچپن میں ہم نے معرفہ نکرہ بھی پڑھا ہوا ہے۔ معرفہ کس کہتے ہیں؟ خاص نام کو، جس کو ہم انگلش میں پراپر ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ سب کے جتنے بھی نام ہیں یہ معرفہ نام ہے۔ اور جو میں اگر کہوں گی لڑکی یا لڑکا تو وہ اب خاص نام نہیں بلکہ عام نام ہے، یعنی کہ کامن ناؤن ہے یا نکرہ اسم ہے۔ تو اسی طرح سے اگر میں کہوں گی شہر تو وہ کامن ناؤن ہے، نکرہ اسم ہے۔ اور اگر میں کہوں گی پاکستان، انڈیا، امریکہ، لاہور، کراچی، یعنی کہ شہر کا نام لیا تو یہ کیا ہے؟ یہ پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں خالی کہتی ہوں مسجد تو یہ کامن ناؤن ہے۔ اگر میں کہتی ہوں مسجد نبوی تو اب یہ خاص نام ہو گیا، یعنی کہ کسی خاص نام۔ تو ایک کامن ناؤن ہوتا ہے، ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جس بھی کامن ناؤن کو ہم نے پراپر بنانا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہی پراپر ناؤن ہے نا، یعنی کہ آپ سب کے جو نام ہیں، ملکوں کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں، وہ تو ہے ہی پراپر ناؤن، ٹھیک ہے؟ اس کو تو ہمیں سنتے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میں لاہور کہوں گی، کراچی کہوں گی، اسلام آباد کہوں گی، دہلی کہوں گی، لکھنؤ کہوں گی، انڈیا کہوں گی، امریکہ کہوں گی، لنڈن کہوں گی، آپ فوراً بتا دو کہ یہ تو خاص نام ہے، یہ تو معرفہ نام ہے، اور یہ تو پراپر ناؤن ہے۔ لیکن کئی دفعہ ہمیں کسی مقصد کے تحت، کسی ضرورت کے تحت ایک عام نام کو بھی خاص کرنا پڑ جاتا ہے۔ مثلا کسی میں کہتی ہوں کہ عشرت آپ جائیں اور جا کے نا کلاس سے ایک کرسی لے آئیں۔ اب جب میں نے کہا نا ایک کرسی لے آئیں تو اب میں کہوں گی اے چیئر، پلیز برنگ اے چیئر، یعنی کہ اب اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کلاس میں جاؤ گے اور کوئی سی بھی کرسی لے کے آ جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے تو کوئی نام ہی نہیں خاص لیا، میں نے بس کہا ایک چیئر لے آؤ، اے چیئر لے آؤ، تو آپ کوئی سی بھی کرسی لے کے آ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں کہوں گی نا کہ آپ نے ٹیچر کی، استاد کی چیئر لے کے آنا ہے، تو اب میں نے اس چیئر کو خاص کر دیا، یعنی کہ وہاں جو 50 کرسیاں پڑی تھیں ان میں سے میں نے ایک کرسی کو خاص کر دیا ٹیچر کی کرسی کہہ کے، تو اب دا چیئر کہا جائے گا، یعنی کہ اب اے چیئر نہیں کہہ سکتے، اس کو دا چیئر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی میں ایک عام اسم ہے، اس کو میں نے جب خاص کرنا ہے، کامن ناؤن کو پراپر بنانا ہے، یا میں نے نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہے تو اس کے شروع میں ال لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسی آپ اب وہ نام کو خاص کرنا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے جیسی ال دیکھو گے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے بعد اسم ہے جس کو آپ نے خاص کیا ہے ال لگا کے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ال جو ہے یہ صرف اسم کے ساتھ آ سکتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ اب ایک نشانی ہم نے جان لی کہ اگر ہمیں کسی بھی لفظ کے شروع میں ال نظر آئے گا تو ہم فوراً بتا دیں گے کہ یہ اسم ہے، اور ہم اس کو یعنی کہ پہچان گئے کہ یہ اسم ہے۔
اور اب دوسری نشانی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اب ہم تھوڑی سی پریکٹس بھی کریں گے۔ دوسری نشانی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے لفظ کے آخر میں، اب یہ لفظ کے شروع میں آتا ہے ال جو ہے نا، اور لفظ کے آخر میں تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو پیش اور دو زیر۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تنوین جو ہے ویسے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے بیٹا، کہ میں نے جب سوال کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اور میں جس کا نام لوں گی، کیونکہ ہم سب سے باری باری سوال کرتے ہیں ماشاءاللہ، اب تو کلاس میں 60 لوگ ہیں نا، تو ذرا باری تھوڑی سی لیٹ آیا کرے گی، ادروائز جب تھوڑے بچے ہوتے ہیں تو ایوری ڈے ہم پریکٹس میں سب سے سوال کرتے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا نام الفابیٹیکل آرڈر میں لکھ لوں گی، اس کے بعد میں پھر اس طرح سے چلا کروں گی کہ میں خود سے اسی سیکوینس سے چلوں گی، تاکہ ہر کسی کی باری آئے، کسی کے دل میں یہ تکلیف نہ ہو، کیونکہ مجھے 60 نام تو ایک ساتھ نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں نا، مجھے ایک وقت میں 10-12 نام صرف اپنی اسکرین پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو کسی کو یہ پھر نہ ہو کہ جی ہم سے تو پوچھتی نہیں ہے، یہ فیوریٹزم ہمیں بچپن میں یاد ہے نا، اسکولوں میں ہم ایسے بولا کرتے تھے کہ یہ فیوریٹزم کرتی ہیں، بس یہ ان سے پوچھتی رہتی ہیں، ہم سے تو پوچھتی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز آپ کے دل میں نہ آئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے یہ سوچا تھا کہ زیادہ بڑی کلاس ہے تو میں نام الفابیٹیکل آرڈر میں لکھ لوں گی، اور میں نوٹ کیا کروں گی جی یہاں پہ میں نے آج اینڈ کیا، اب اگلی دفعہ میں نے یہاں سے شروع کرنا ہے، تاکہ سب کی باری آئے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو تنوین جو ہے وہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ دو پیش ایک ساتھ لکھے ہوئے ہو، دو زبر اور دو زیر، ٹھیک ہے؟ اس کو جو ہے ہم تنوین کہتے ہیں۔ تو جن الفاظ کے آخر میں آپ کو تنوین نظر آئے گی، وہ الفاظ جو ہیں وہ بھی آپ کے اسم الفاظ ہوں گے۔ بس جلدی جلدی سے آج میں آپ کو خود دکھا دیتی ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ کلاس میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے، یعنی کہ ال والے الفاظ اور تنوین والے الفاظ۔ اب اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا، کہ شروع میں ال دیکھنا اور اینڈ پہ تنوین دیکھنا۔ تو سورۃ الفاتحہ اگر آپ کھول کے دیکھو تو اس میں آج میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دوں گی، اور اسائنمنٹ آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اسائنمنٹ کیونکہ میں ایگزام آپ لوگوں کا بالکل بھی نہیں لیتی، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ جی ہم نے پیپر دینا ہے اور ہم کیسے دیں گے، تو لیکن کویشچن جو ہے، اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ کی ضرور آنی چاہیے، کیونکہ جب تک اسائنمنٹ نہیں کرو گے آپ لوگوں کو آئے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ آج تو میرے یہاں تھوڑی معذرت میری طرف سے لیٹ ہو گیا، نیٹ ایشو ہو گیا، لیکن انشاءاللہ آئندہ ہمارے پاس تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہوا کرے گا، تو ہم ایک چیز پڑھیں گے اور پھر اس کی پریکٹس بھی کلاس میں کریں گے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھتے ہو سورۃ الفاتحہ کو، تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کا نام جو نظر آ رہا ہے، اس کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہو ال، اور اس کے بعد ہے لہ، اللہ، تو اس ال کو دیکھتے ہی آپ بتا سکتے ہو کہ یہ اسم ہے، لیکن ہم اس کو پہلے اس طرح سے توڑا کرتے تھے، جس کی اور کہا کرتے تھے کہ یہ جی شروع میں ال لگا ہوا ہے، اور پھر اس کے آگے لفظ ہے الہ، اور الہ خدا کو کہتے ہیں۔ تو کئی ہزار سو خدا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی ہندوؤں کو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے قسم کے خدا بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، وہ اپنے بندر کو بھی خدا بنا لیا، گائے کو بھی بنا لیا، اور بھی کہیں سانپ کو پوجتے ہیں، کہیں چوہے کو پوجتے ہیں، کہیں اور انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے ہیں ان کے بے انتہا، کوئی لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، اس طرح مختلف الہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہم شروع میں ایسے ہی پڑھاتی رہی ہوں کہ الہ کئی سو الہ، ان میں سے ہم نے اپنے الہ کو خاص کر دیا ال لگا کے، تو لفظ بن گیا اللہ۔ میں نے بہت زمانہ اس کو پڑھایا، لیکن اب میں نے بہت بڑے کچھ علماء کی لیکچر سنا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ کو توڑ نہیں سکتے، اللہ ان کا ایک ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح رحمان کہتے ہیں نا، اللہ کا خاص نام ہے، اور اس کو اجازت نہیں ہے کسی انسان کو وہ نام رکھنا، یعنی کہ آپ رحمان نام جو ہے یہ مخصوص اللہ کا نام ہے۔ آپ اللہ کے بہت سے نام ہیں جو ہم اپنے نام رکھ لیتے ہیں، لیکن رحمان نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہماری اتنی لا علمی ہے کہ ہمیں اس بات کا ہی نہیں پتا۔ اب لوگ نام کیا رکھتے ہیں اصل میں؟ عبد الرحمان، اور عبد الرحمان کا مطلب ہوتا ہے رحمان کا بندہ یا غلام، ٹھیک ہے؟
عبد بندے کو بھی کہتے ہیں اور عبد غلام کو بھی کہتے ہیں. تو لوگوں نے نام تو یہ رکھا ہوتا ہے عبد الرحمن. لیکن آپ دیکھو ہمارے اپنی فیملی میں بھی ایک ہمارے بزرگ انکل ہیں، تو ہم ان کو رحمان انکل پوری زندگی کے ہی بولا. میں نے تو کبھی کسی کو بھی نہیں سنا کہ وہ عبد الرحمن کہہ رہا ہو. تو سب رحمان بھائی کو رحمان انکل کہتا ہے. تو اسی وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے نام نہ رکھے جائیں کہ جس کی آپ تو شاید صحیح بولتے بھی ہو لیکن لوگ اس کو صحیح نہ بولے. تو یہ اللہ کا خاص الخاص نام ہے جو ہمیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ جو ہے یہ بھی اللہ کا خاص نام ہے، اس کو ہمیں توڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ ایک مکمل نام ہے، اس کو ہم بالکل نہیں توڑیں گے. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ میں نے بہت لیکچرز میں یہ بات پڑھائی ہوئی ہے، لیکن اب میں اس کو کلیئر کر رہی ہوں. وہ بہت اوتھینٹک پوائنٹس تھے، انہوں نے بہت وضاحت تفصیل میں کی ہوئی تھی، اس کی ریزنز دی ہوئی تھی اس کی. تو وہ اس لیے میں آپ کو کہا کہ میں بتا دوں کہ اللہ کو ہم الہ کے طور پہ نہیں لیں گے، بلکہ اللہ ایک اپنا ذاتی اللہ کا نام ہے جو کوئی اور نہیں رکھ سکتا. تو یہ اللہ ایک خود ایک نام ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم توڑیں گے نہیں. لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کو ہم معرفہ ناموں میں لیں گے. آپ کو پتہ ہی ہے اللہ کا نام دیکھتے ہی آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاص نام ہے اور نام ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو الرحیم ہے اور الرحمن ہے، وہ دونوں آپ دیکھو تو اگر ہم اس کو توڑتے ہیں تو ہم علیحدہ کر دیں گے. یہ ہے رحمان، یعنی کہ رحمان تو بہت سارے ہیں. اب آپ نے غور کیا کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو ہم رحمان رکھتے ہیں، رحیم رکھتے ہیں، کریم رکھتے ہیں، عظیم رکھتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کے 99 نام پڑھتے ہیں تو ان سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے. ہم جب 99 نام پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الرحمن، الرحیم، الکریم، العظیم. یعنی کہ اب وہ ایک انسانوں میں سے جو کوئی 100 لوگوں کا نام رحمان ہے، ان میں سے ہم نے لگا کے اپنے اللہ کو علیحدہ کر دیا، الرحمن بنا دیا، یعنی کہ خاص والا رحمان، یعنی کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات. ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں الرحیم بھی آ گیا، یعنی کہ کو توڑ دیا، علیحدہ کر دیا، آگے لفظ رہ گیا رحیم. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی 3 ورڈز ہیں. پہلے والے میں 5 لیٹرز ہیں رحمان، اور اس میں بھی رحیم میں 4 لیٹر ہیں. ہم نے کہا مادہ صرف 3 لیٹرز کا ہوتا ہے. ہم نے سب سے پہلے کو توڑ کے علیحدہ کیا. انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گی کہ اس کو مزید کیسے ہم نے ڈھونڈنا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ان دونوں کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ رحم، جو اردو کا لفظ ہے. یعنی کہ ابھی جیسے ہم رحم کا ورڈ بولیں گے، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کامن دونوں کے اندر رے حامیم اور رے حامیم ہے. ٹھیک ہے، رحمان کے آگے کچھ اضافہ ہوا ہے اور رحیم کے بیچ میں یا کا اضافہ ہوا ہے، لیکن ان کے اندر کامن جو روٹ ورڈ ہے وہ رحم کا ہے. تو رحمان جو ہے وہ روٹ ورڈ جو ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو ترجمہ کیا جائے گا وہ رحم سے تعلق رکھے گا، یعنی کہ اس میں رحم کی بات ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو دونوں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. یہ بہت زیادہ کہاں سے آ گیا، یہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. تو بہرحال ابھی ہم نے صرف اتنی بات کی، بس جلدی جلدی سے میں کچھ ایگزامپلز دکھا دیتی ہوں. اس کے آگے لفظ ہے الحمدو. ٹھیک ہے، اب اس کے بھی شروع میں ہے. جیسے میں اس کو توڑوں گی آگے مجھے ہم 3 حرفی مادہ مل گیا. ٹھیک ہے، 5 لیٹرز تھے، لیکن جیسے میں نے کو توڑ کے علیحدہ کیا مجھے حمد کا ورڈ مل گیا، یعنی کہ خاص الخاص حمد. ایک تو عام حمد ہے نا، میں کہتی ہوں ہائے آپ کتنی اچھی ہیں، آپ کتنی پیاری ہیں، میں آپ کی حمد بیان کر رہی ہوں، آپ کی تعریف کر رہی ہوں. الحمد بہت خاص الخاص حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا. اب اس کے بعد آ گیا العالمین. ٹھیک ہے، اب اس کے بھی شروع میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے آگے آ گیا الدین. توڑ دیا، دین، یہ روٹ ورڈ کھل کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، یہ دین کا ورڈ مل گیا ہمیں، یہ روٹ ورڈ ہے اس کے اندر. اسی طرح ہمارے پاس آ گیا الصراط. کو میں نے توڑ کے علیحدہ کر دیا، آگے لفظ ہے صراط. ٹھیک ہے، صراط ورڈ جو ہے وہ ہمیں مل گیا. ٹھیک ہے، صراط راستے کو کہتے ہیں، یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. صراط کیا ایک ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اردو میں،
کیا صراط صراط المستقیم ہی ہم بولتے ہیں کہ اللہ میں سیدھے رستے پہ لے جائیں. ٹھیک ہے. اب المستقیم، اب اس کے بھی شروع میں ال ہے، آگے لفظ ہے مستقیم، یہ اسم ہے. اس کا مطلب ہے جتنے بھی الفاظ جن کے شروع میں ال لگی ہوئی ہے تمام اسم الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آخر میں آ رہا ہے المغضوب. اب اس کا بھی ال جو ہے وہ میں توڑ کے ادا کروں گی تو پیچھے جو ورڈ رہ جائے گا وہ ہے مغضوب. ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہے اسم ہے. آپ کو مطلب آ رہا ہے، آپ کو مطلب نہیں آ رہا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ال کو دیکھتے ساتھ ہی اب آپ بتا دو گے کہ یہ جو لفظ ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ اسم الفاظ ہیں. تو کتنے سارے اسم الفاظ آپ نے پہچان لیے صرف اس ایک نشانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب اس میں تنوین والے الفاظ تو نہیں ہے، لیکن تنوین تو آپ ساروں کو آتا ہے، قرآن آپ نے پڑھا ہوا ہے. اب سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے. اس میں آپ نے جو ہے اب آپ کی اسائنمنٹ کیا ہے کہ آپ نے 10 الفاظ تلاش کرنے ہیں جو ال سے شروع ہوتے ہو، اور 10 الفاظ آپ نے تلاش کرنے ہیں جو تنوین سے شروع ہوتے ہیں. یعنی کہ اب سورۃ البقرہ کے اندر آپ کو جو ہے ایک دو بس ورڈز دے کے میں کلاس اینڈ کرنے لگی ہوں. آیت نمبر 7 کے اندر اگر آپ کھولو گے تو لفظ آ رہا ہے غشاوتن. کیا لفظ ہے؟ غشاوتن، غین شین غشا و آخر میں آپ دیکھ رہے ہو تن. ٹھیک ہے. اب اس کے اینڈ پہ تدوین ہے 2 پیش والی، اسی میں آگے آ رہا ہے عذابن. اب آپ نے دیکھا ہے اس کے آگے بھی آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، عذابن 2 پیش آ رہی ہیں نظر آپ کو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اسی میں اگلا لفظ کیا ہے عذابن کے بعد؟ عظیمن. تو اس میں بھی آپ کو جو ہے تنوین نظر آ رہی ہے. اب چاہے آپ کو مطلب پتہ ہے یا آپ کو مطلب نہیں پتہ، بس آپ کو جیسی ال کو دیکھو گے شروع میں لگا ہوا یا تنوین کو دیکھو گے آخر میں لگا ہوا، آپ کو فوراً سمجھ آ گئی کہ لفظ اسم ہے اور ہم نے اس کو اسم کے طور پہ بولنا ہے اور پڑھنا ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہوگا وہ اسم کے طور پہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی سی سمجھ آئی ہوگی، کوئی مشکل بات نہیں. اب آپ بتاؤ اس میں کوئی مشکل بات تھی؟ بالکل آسان سی بات تھی. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ لے، اور جو کلاس چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. یہ 10 بجے کلاس ہوتی ہے، آئندہ کوشش کروں گی میں انشاءاللہ ٹائم پہ اینڈ کروں.